نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبر کے حوالے سے اور تکبر کی سنگینی کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تکبر کے حوالے سے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تکبر کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے بطر الحق، حق کو جو ہے وہ چٹلانا، اور دوسری ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم تکبر کے پہلے جز یعنی بطر الحق کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حق بات کو چٹلانا یہ تکبر کے اندر داخل کیسے ہے اور اس کی سنگینی کیا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، حق سے مراد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعتیں ہیں، اللہ کی نازل کردہ احکامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے۔ اس بات کو اگر انسان جو ہے وہ چٹلاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہے، اور یہ تکبر کی بڑی جو ہے وہ سنگین قسم ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی اس کی بنیادی وجہ اور بنیادی سبب وہ تکبر تھا، کیونکہ ابلیس نے یہ بات کہی کہ میں آدم علیہ السلام سے درجے کے اندر کیا ہوں، بلند اور اعلیٰ اور افضل۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ میں میری جو پیدائش جس چیز سے ہے وہ اس سے افضل ہے جس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، اس لیے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، یا آدم علیہ السلام اس لائق نہیں ہیں کہ میری طرف سے ان کو سجدہ کیا جائے۔ جب میں ان سے اعلیٰ اور افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی ہوئی، اس کا سبب جو تھا وہ ابلیس کا تکبر تھا۔ بہت سارے کفار، یہ بھی بات سمجھنی چاہیے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کافر جو ہے وہ دین کو اس انداز میں چٹلا رہا ہو کہ وہ دل سے ہی دین کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھتا ہو۔ بہت سارے کافر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل سے دین کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو تکبر موجود ہوتا ہے، جو اناء موجود ہوتی ہے، جو ان کے اندر جو ہے وہ اکڑ پن ہوتا ہے، وہ ان کو اس بات کے اوپر آمادہ اور تیار نہیں ہونے دیتا کہ وہ دین کے سامنے جھک جائیں۔ وہ اپنے جیسے کسی انسان کو رسول مان لیں، اس بات کے اوپر وہ آمادہ و تیار نہیں ہوتے، لہذا وہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اور بنیادی سبب ان کا تکبر اور ان کا اکڑ پن اور اکڑنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح ان کو اپنی اولادوں، اپنے بیٹوں پوتوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری اولاد ہے، ہمارا خون ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا قبیلہ ہے۔ بالکل اسی طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وجہ کیا تھی نہ ماننے کی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بنو اسحاق کہتے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے افضل مانتے تھے، اور وہ اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کی رسالت کو مان کے اس کے سامنے فرما برداری کا اقرار کر لیں۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا۔ گویا رسول یہودیوں کی جانب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا وہ ان کا تکبر تھا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کفار کے حوالے سے یہ بات فرمائی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کی جانوں کو، ان کے نفسوں کو ان نشانیوں کا مکمل یقین تھا، اور جھٹلایا انہوں نے کیوں؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے۔ یعنی ان کے دل اللہ کی نشانیوں کے حق ہونے کی گواہی دے بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان نشانیوں کو کیوں جھٹلایا؟ اس لیے جھٹلایا کہ ان کے دل کے اندر ظلم اور سرکشی موجود تھی۔ تو جب انسان عاجزی اور تواضع کا اظہار نہیں کرتا، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی، بلکہ دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک نکلتا ہے۔ بعض اوقات وہ حق کو
اس انداز میں جھٹلاتا ہے کہ اللہ کے دین کا ہی انکار کر دیتا ہے، اللہ کے رسولوں کا ہی انکار کر دیتا ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعتوں کا ہی انکار کر دیتا ہے، حالانکہ دل سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، مجھے اس کو ماننا چاہیے، لیکن اپنے تکبر اور اپنی انا کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے، ابلیس کی کیفیت بھی یہ تھی اور فرعون کی بھی یہی کیفیت تھی۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ جو میں نشانیاں لے کے آیا ہوں ان کو نہیں اتارا مگر آسمان و زمین کے رب نے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے دل کو تکبر سے پاک نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ انسان حق کو جھٹلاتا ہے، اور حق کو بعض اوقات اس انداز میں جھٹلاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، یا انسان سرے سے ہی اسلام کو قبول کرنے کے اوپر ہی مادہ و تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ان کے بارے میں غلط فہمی یہی پائی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے منکر تھے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، زکوٰۃ کی فرضیت کو وہ مانتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا اور ان کے خلاف قتال کیا۔ کیونکہ اگر کوئی انسان دین کے احکامات کے اوپر تکبر اور عناد کی وجہ سے عمل پیرا ہونے سے انکار کر دے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے خلاف جہاد کے اوپر اجماع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ لو منعونی عناقا کانوا یعدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، اللہ کی قسم اگر یہ مجھ سے وہ ایک رسی بھی روکیں جس کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو اس رسی کے روکنے کے اوپر بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ حق کو جھٹلانے کی بعض اوقات انسان جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، لیکن بعض معاملات کے اندر وہ حق کو جھٹلانے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی جو ہیں وہ اسباب ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر 4 اسباب ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات کوئی عقلی فلسفے انسان نے اپنے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں، اور ان کی حاکمیت اور ان کی ہیبت اس کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ جیسے ماضی کے اندر گمراہ فرقے جہمی اور معتزلہ اور دیگر علم الکلام سے متاثرین فرقے جو تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس لیے جھٹلا دیا کہ یہ ہمارے عقلی اصولوں کے اوپر پورا نہیں اترتی، حالانکہ وہ صفات اور اللہ کے نام جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود تھے۔ تو یہ حق کو جھٹلانے کی ایک بڑی کبیر شکل ہے۔ دوسری صورت جو ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ ہے قیاس کی وجہ سے، قیاس سے فاسد اور قیاس سے باطل کی وجہ سے شرعی نصوص کو جھٹلانا۔ جیسے بہت سارے مقلدین نے اپنے ائمہ کی تقلید کے اندر غلو کرتے ہوئے ان نصوص کو رد کیا جو ان کے ائمہ کے اجتہادات اور قیاس کے خلاف تھی، اور ان احادیث کو انہوں نے قیاس کے خلاف قرار دے کے رد کیا۔ تو یہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ جب کسی امام کی تقلید کے اندر غلو کرتا ہے تو قیاس کی وجہ سے اور اس امام کے اجتہاد کی وجہ سے احادیث مبارکہ کو یا نصوص کو جو ہے وہ رد کرتا ہے، یا اس میں غلط قسم کی تعویلیں کرتا ہے۔ نصوص کو رد کرنا بھی اس کے حق کو قبول نہ کرنا ہے، اور نصوص کے اندر باطل تعویلات بھی حق کو قبول نہ کرنا ہے۔ تیسری بات جو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے اور حق بات کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں، وہ ہے ذوق۔ یعنی بہت سارے صوفیہ اپنے مکاشفات، اپنے خوابوں اور اپنے جو ہے وجد اور اپنے جو خاص کیفیات ہیں اس وجہ سے حق کو جو ہے وہ جھٹلا دیتے ہیں، اور اپنے خوابوں کو اور اپنے مکاشفات وغیرہ کو شریعت کے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کا بھی خواب ہو، کسی کا بھی کشف ہو، کسی کا بھی وجد ہو، اگر ان کیفیات کے اندر کوئی بھی ایسی بات ہو جو شریعت کے خلاف ہو
تو اس بات کو رد کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی بات جو ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر لکھی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ حق بات کو جھٹلاتے ہیں، وہ ہے حکمرانوں کی سیاست۔ حکمران اپنی باطل سیاست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بہت ساری نصوص کو اور شرعی احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی باطل سیاست کو جو ہے وہ مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی اطاعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس لیے اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی۔ پہلی بات عقلی اصول اور فلسفے کے جن کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات قیاس فاسد اور قیاس باطل جس کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تیسری بات صوفیاء کے ذوق اور ان کے مکاشفات۔ اور چوتھی بات جس کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا جاتا وہ ہے حکمرانوں کی باطل سیاست اور خلاف شریعت سیاست۔ یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جو کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ بعض معاملات کے اندر حق کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر کی اس سنگین قسم سے بچائے کہ جس کی وجہ سے ہم حق کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔